सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम। 505 पासपोर्ट पकड़े गए। ये जी पाकिस्तान का इलाका है गुजरांवाला, हाफजाबाद, और यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एफआईए के जो लोग हैं उन्होंने जनाब बड़ी तादाद में ये जो कार्रवाई की है, इसमें और भी चीज़ें पकड़ी गई हैं, रकम भी पकड़ी गई है, शनाख्ती कार्ड पकड़े गए हैं, कई कुछ पकड़ा गया। अब ये 505 लोग कौन है और इनके असली पासपोर्ट हैं या जाली पासपोर्ट हैं, या ये लोग मुल्क से कैसे निकलना चाहते थे। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है, आज इस पे ज़रूरी है बात करनी। आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान से सफ़र करने वाले लोगों को ऑफलोड किया जाता है, और कई लोगों से वो राब्ता हुआ हमारा, वो 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा उनको जहाज़ में जाने नहीं दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पाकिस्तान से निकलना चाहती है। ये जितने एजेंट हैं, ये इससे फ़ायदा उठाते हैं, और फ़ायदा इस तरह उठाते हैं कि आपने देखा। अच्छा, ये छापा वगैरह उस वक़्त पड़ता है, एफआईए वाले भी उस वक़्त लोगों को पकड़ते हैं जब कोई कश्ती हादसा हो जाता है। चंद दिन पहले ही आपको पता चला होगा कि एक और कश्ती हादसा था जिसमें 40-45 लोग पाकिस्तानी मारे गए थे। पिंडी भटिया के भी 3-4 लोग थे, और ये शायद गुजरांवाले के, हाफिजाबाद के भी लोग थे, और उसके बाद एफआईए को होश आ जाती है और फिर छापे शुरू हो जाते हैं। अब अंदाजा करें कि 505 पासपोर्ट बहुत बड़ी तादाद है ये वाली। और ये जो एजेंट है, इनके फिर आगे सब एजेंट होते हैं, सब एजेंट के आगे फिर कोई एजेंट होता है, और चलते चलते ये जो पैसे जो है ज़ाहिर है सब खाते हैं मिलता है, और एफआईए वाले भी खाते हैं। एक ऑफिसर पिछले दिनों ऐसा भी पकड़ा है एफआईए का, जो लोग पकड़े जाते थे, फर्ज करे कोई गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहा है, तो वो गिरफ्तार होते थे, उन पे एफआईआर दर्ज होती थी, यानी वो पैसे लेके छोड़ देता था, उसको भी गिरफ्तार किया। और अब सवाल ये यहाँ पे एक बड़ा अहम है कि देखो, जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं तो लोग तो वहां से निकलना चाहते हैं कि किसी तरह भी इस मुल्क से बाहर चले जाएं, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, और वहाँ जो पाकिस्तान में रोजगार के मसाइल है उससे भी लोग परेशान हैं, सख्त तकलीफ में। कोई ज़मीन बेच देता है, कोई ज़ेवर बेच देता है, किसी तरह भी कोई जानवर बेच देता है, और इन एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब होता ये है कि ये एजेंट वैसे नहीं बन जाते। तरीका वारदात ये होता है कि कुछ लोग पहले ये इस ऐसे लोगों को बाहर के ममालिक में भेजने में कामयाब हो जाते हैं, फिर उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है कि हम उनसे काम करवाएँगे। ये सब एजेंट ने ज़ाहिर है कोई ना कोई कहानी तो फिट करनी है ना आपको, और फिर आप उस कहानी में जैसे ही इनके आप कह सकते हैं इनकी खिड़की में आते हैं, तो बाद में पैसे भी गए, सब कुछ किया। एक और जो सबसे बड़ा इस वक़्त वहाँ पे प्रॉब्लम बना हुआ है, ये है कि जब ऑफलोड किसी को करते हैं तो स्टैंप लगा देते हैं, लोगों के पासपोर्ट ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, वीज़ा असली है, फ़र्ज़ करें कई ममालिक ऐसे हैं जो बड़े थके हुए हैं, जहाँ के पाकिस्तानी लोग एंट्री है उनकी वहाँ पे जा सकते हैं। तो या किसी ऐसे कमज़ोर मुल्क का वीज़ा लगवा लिया, लेकिन जाने देने नहीं दिया जाएगा। वजह ये बताई जाती है कि आपने वहाँ से गायब हो जाना, आपने फिर किसी दूसरे मुल्क जाना है, वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस आप बने। जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में रह के आप जो मर्ज़ी करते रहे, वो समझते हैं बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी यहाँ पे लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बड़ी यहाँ पे रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। और फिर अगर आपके पास कोई बाहरी बंदा है पीछे, जिसे आप कह सकते हैं पावा, उसको वहाँ पे बोलते हैं, तो फिर एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम, आप सीधे जहाज़ में पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, आपके पास वीज़ा भी असली है, हाँ, अगर किसी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा असली लगा हुआ है, तो फिर इतनी आसानी से नहीं ये लोग रोकते, और पेपर-शेपर देखते हैं। बेशुमार लोग इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आते हैं, ये काम के सिलसिले में भी आते हैं, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी आते हैं। उनके लिए बड़ा इतनी परेशानी, ये उन ममालिक में जाने से रोकते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, अफ्रीका के कई ममालिक हैं, या फिर ये आपका मलेशिया हो गया। इस तरह के ममालिक में जब आप सफ़र करने लगते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको रोक लिया जाता है, और आपको ऑफलोड करके आपका पासपोर्ट जो है वो नकारा एक
جب اسٹیمپ لگ جاتی ہے تو وہ ایک قسم کا پاسپورٹ جو پھر آپ کو نیا بنوانا پڑتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں آپ کے پاس، جو مرضی آپ کرتے ہیں۔ وہ بھی وہاں پہ پوچھیں گے جناب کیوں کیا ہوا، آپ دوسری تیسری چوتھی پانچویں دفعہ آگے پاسپورٹ بنوانے کے، اس کے بھی کئی طریقے ہیں۔ لوگ کوئی واش مشین میں ڈال کے لے گیا، کپڑوں میں دھل گیا، کوئی کاربائڈ ڈال گیا، کوئی پاکستانی یہ سسٹم کو سمجھتے ہیں، ہر کام وہ کر لیتے ہیں وہاں، ان کے لیے کوئی مشکل کام۔ لیکن اب یہ جو لوگ پکڑے گئے ایجنٹ ہیں، یہ کتنی دیر جیل میں رہیں گے، یہ سوال بڑا ہے۔ اور یہ ضمانتوں میں رہا ہوں گے، پھر باہر آ کے یہ کام کوئی ایسا ڈالیں گے، کوئی نہ کوئی اس طرح کے کام کریں گے، پھر لوگ اچھا اب یہ لوگ پکڑے گئے، جو بات اندر آ رہی ہے وہ بتاتے ہیں۔ 505 لوگوں سے انہوں نے کچھ نہ کوئی پیسے لیے ہوں، اندازہ لگائیں یہاں سے کتنی بڑی رقم گئی ہو۔ اکیلا پاسپورٹ نہیں لیا ہوگا، کسی سے لاکھ پکڑا، کسی سے 5 لاکھ پکڑا، کسی سے باقی جی آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ کو پیسے جو دینے پڑیں گے، آپ پہنچ کے پیسے دیں گے وہاں پہ۔ 505 لوگوں سے لاکھوں روپے جو انہوں نے لیے، یہ لوگ جیل میں گئے، ان کے پیسے کی وہ جو جس مشکل سے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے دیے تھے ان کا نقصان ہو گیا۔ اور یہ جناب باقی اگر 2-4 سال جیل میں بھی رہ لیں، اس کے علاوہ ان کے پاس حل بھی کوئی نہیں تھا، جیل میں محفوظ سمجھے کہ اپنے آپ کو، کیونکہ جو پیسے مانگنے والے وہ آئیں گے نہیں۔ تو یہ جناب سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں جو لوگ وہاں سے آتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ پروگراموں میں کہا کہ اصلی ویزا ہونا چاہیے، ایمبیسی سے آپ ویزے لیں اصلی، اور کسی ایسے سسٹم میں آئے کہ آپ کے لیے پریشانی نہ بنے۔ ان ایجنٹوں سے احتیاط کریں۔ اب ایک جگہ سے اتنے بڑے پاسورڈ پکڑے گئے کہ ابھی راستے میں کتنے ہوں گے جو سب ایجنٹوں کے پاس پڑے ہوں گے، یہ بھی تو عام سوال ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ نکل نہیں پا رہے۔ یہ جیسے ہی ایران کی جنگ ابھی ٹھنڈ پروگرام ہو گیا، ختم ہو گئی، لوگ پھر غیر قانونی طور پہ ایران میں جیسے بھی آئیں جائیں گے، وہاں سے پھر آگے ترکی، یونان، یہ وہ جہاں جہاں جانا ہو وہاں پہ نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ اور اس وقت ایجنٹ صرف ان کو یہ حوصلے دے رہے ہوں گے کہ ذرا یہ جنگ رک جائے تو پھر آپ نکل جائیں۔ ہو سکتا اس کی بھی فکر نہ کریں اور لوگ آ جا رہے ہیں۔ اگر وہاں پاکستان میں چوری ڈیزل پٹرول بارڈروں سے آ سکتا ہے تو یہ بندے بھی جو لوگ وہ چوری پٹرول آنے دیتے ہیں، ان کو چوری جانے دیتے ہیں، وہاں پہ پیسے دے تو آپ بارڈر کراس کر لیں، وہاں پہ بھی ایجنٹ بیٹھے ہوئے۔ بعد کی بات ہے کہ آپ کی کشتی منزل پہ پہنچتی ہے یا راستے میں غرق ہو جاتی ہے، یہ اس سے اس ایجنٹ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کو دلچسپی یہ ہے اس کے بعد پیسے آئیں اور وہ آپ کو یہاں سے نکالے، آگے آپ کی قسمت ہے، آپ پہنچ کے منزل پہ تو ٹھیک ہے، نہ پہنچے تو پھر اللہ میاں کے پاس سے پہنچ ہی جائیں گے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لاکھوں روپے کا نقصان لوگ کر چکے ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان کر چکے، دیوالیہ ہو چکے اس باہر کے چکر۔ لیکن آئے دن اس طرح کے پروگرام ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو احتیاط نہیں برتتے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ مرے ہوئے ہی ہیں، بہتر ہے یہاں سے نکل جائیں کسی اچھے ملک میں، شاید 4 دن زندگی جو ہے اچھی گزر جائے۔ پچھلے دنوں ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ مذاکرات، اس میں ایک بندے نے اسے وہ بندہ بتا رہا تھا کہ میں بھی پتہ نہیں اٹلی یا یورپ کے کسی ملک میں سے آیا ہوں، اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہاں سے پہنچا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے موت کو بڑی نزدیک سے دیکھا، اور وہ لوگ اس کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے، لیکن اینڈ میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اور بڑی تکلیف سے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے۔ پھر اس نے اینڈ میں جو دوسری بات پوچھی کہ اب آپ خوش حالت، وہ کہتے ہیں یہاں سے 1 لاکھ درجے ہماری جو زندگی ہے بہتر گزر رہی ہے، آج پیسے بھی ہیں، عزت بھی ہے، یہاں کے پیپر مل جائیں تو زیادہ پیسے پوسے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، یورو کے پیپر مل جائیں۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کرنا، وہ والے حالات بنے ہوئے کہ جائیں تو جائیں کہاں، اور اسی چکر میں لوگ اپنا لاکھوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کسی بھی چلے جائیں، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، یہ جو بھی ایئرپورٹ وہاں پاکستان میں، کراچی، تو وہاں پہ آپ کو روزانہ ایسے لوگ ملیں گے جن سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور ان کو جہاز پہ بھی بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔
آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس میں اور سختی ہوتی ہے، کیا کیا تبدیلی آئے گی۔ بارہ جی، پروگرام کا نام ہے یار جبھی بچ، احتیاط کیجیے، لیگل راستہ اختیار کریں، غیر قانونی راستہ اختیار نہ کریں، جتنی احتیاط ہو سکے ان لوگوں سے بچیں۔ یہ جس طرح پیروں فقیروں نے پاکستان میں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، تو یہ بھی پیروں فقیروں والی گیم چل رہی ہے، سبز باغ دکھاتے ہیں، آپ کی قسمت بدل رہے ہوتے ہیں، اکثر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دن پھر جائیں گے، مگر اپنے دن یہ پھیر رہے ہوتے ہیں، اپنے حالات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا وقتی طور پہ لالچ کے اندر آ کے بیچارے سادہ لوگ جو ہے ان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے۔